واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، اہل دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کا قرآن اہل دانش، اہل بصیرت کسے کہہ رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی ہمہ وقت وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہمہ وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں آتا جب خدا نظروں سے اوجھل ہو جائے، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب وہ دل دماغ سے اللہ کا نام کھرج دے۔ ہمہ وقت کھڑے، بیٹھے، لیٹے وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اہل دانش، اہل بصیرت انہیں کہا ہے جو زمین و آسمان کی خلقت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو حلقہ ذکر سے بھی تعلق ہے، حلقہ فکر سے بھی تعلق ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان جب آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہے، اسے یہ بات نظر آتی ہے اس کائنات کے پیچھے جو خدا ہے وہ صرف عظیم طاقت نہیں ہے بلکہ عظیم حکمت ہے۔ جب ایک مسلمان آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہے، اسے یہ بات نظر آتی ہے اس کائنات کے پیچھے صرف بے انتہا کثرت نہیں ہے بلکہ اس بے انتہا کثرت کے پیچھے توازن ہے، اس کے پیچھے ہم آہنگی ہے، اس کے پیچھے ایک قاعدہ، ایک کلیہ کام کر رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب جب مسلمانوں کا اپنے خالق سے تعلق ذکر کے ساتھ بھی ہے، فکر کے ساتھ بھی ہے، اب ایک مسلمان ایک نتیجہ نکالتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے اس کائنات کو بے نتیجہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ اور پھر وہ دانشور، وہ صاحب علم، صاحب عقل کیا کہتا ہے؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی چیز بے فائدہ پیدا کرے۔ کائنات کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، کائنات رام کی لیلا نہیں ہے، کائنات وجود میں آ جانے کے بعد بے مقصد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کائنات کا ایک نتیجہ نکلے گا، ہم سب کی زندگیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ دانشور خدا سے کہتا ہے فقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یاد رکھیے، یہ کلمہ سبحان اللہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے اس وقت نکلے گا جب ہم مسلمانوں کا تعلق خدا کے ساتھ، حلقہ ذکر کے ساتھ ساتھ حلقہ فکر کے ساتھ۔ اب دوستوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جناب اگر ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جو دانشور ہو تو پھر سائنس پڑھنا پڑے گی۔ نہیں اللہ کے بندو، سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کا پورا تعارف اسماء حسنہ کے اندر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہے نا، ایک ایک نام اللہ رب العالمین کو دریافت کر رہا ہے، ایک ایک نام اللہ رب العالمین کو ڈسکور کر رہا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک دوستو، جو دن بھر کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ان دعاؤں میں، ان 5 وقت کی نمازوں میں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ کبھی غور سے پڑھیے گا آیت الکرسی کو،
کبھی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سورہ فاتحہ کو. یہ سورہ فلق آپ پڑھتے ہیں، یہ سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں، یہ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، یہ سورہ کافرون آپ پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، لیکن کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کر سکے. تو حلقہ ذکر کے ساتھ ساتھ حلقہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے لیے سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو دریافت کریں، اللہ رب العالمین کو ڈسکور کریں ان اسماء حسنی کے ذریعے جو قرآن کے اندر موجود ہیں. جب آپ غور کریں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا خدا وہ ہے جو قدیر ہے، علیم ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے. آپ کا خدا وہ ہے جو عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے، پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا آپ کا خدا وہ ہے جو سمیع ہے، جو بصیر ہے.